बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे तीन मुख्तलिफ शख्सियात की, मुख्तलिफ शोबों से इनका ताल्लुक़ तीनों का, लेकिन एक बात मुश्तरक कि तीनों इमरान खान के ख़िलाफ़ नज़र आते हैं। अब ताज़ा ख़बरों में ये तीनों बहुत ज़्यादा मुश्किलात में नज़र आ रहे हैं। पहली शख्सियत है जनाब साबिक़ टेस्ट क्रिकेटर, साबिक़ कप्तान शाहिद खान अफरीदी की, उनके बारे में मैं आपको बताऊँगा। उसके साथ साथ जनाब साबिक़ आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा, वो जो गुमनामी की ज़िंदगी गुजारना चाहते थे, वो गुमनामी नहीं बदनामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और उनके हवाले से एक और बड़ी खबर सामने आई है। तीसरी शख्सियत है जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अब शाहिद अफरीदी भी साबिक़ टेस्ट क्रिकेटर हैं, जनरल क़मर जावेद बाजवा भी साबिक़ आर्मी चीफ हैं, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा भी साबिक़ नहीं हुए। लेकिन साबिक़ होने से पहले ही उनके साथ क्या बातें लग चुकी हैं और आने वाले दिनों में उनको किस चीज़ का सामना करना पड़ेगा, इस पर हम बात करेंगे। पहले बात करते हैं शाहिद खान अफरीदी की। शाहिद अफरीदी मौजूदा सूरत हाल में या चंद दिनों में जिस कंट्रोवर्सी में आए वो आप सबके सामने है कि इमरान रियाज़ ने कहा, और वैसे तो बहुत से लोग कह रहे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा चूँकि इमरान रियाज़ को सुना जाता है, वो बात बड़ी दलील के साथ करते हैं, उनका एक अपना अंदाज़ है। फिर ये कि जिस मुश्किल से वो गुजरे हैं, जितनी मुश्किलात से गुजरे हैं, आज भी जिन मुश्किलात में हैं, तो वो जो बात करते हैं वो एक और ही फिर वज़न रखती है। उन्होंने कहा कि जी शाहिद अफरीदी को आप दूर कर दें, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बर्बादी की सबसे ज़्यादा वजह ये है, हर वक्त अपने दामाद को सपोर्ट करने में और शाहीन अफरीदी को किसी का कप्तान बनाने में, टीम में ग्रुपिंग में, ये इनका सारा किरदार है शाहिद अफरीदी का। ये बहुत से लोग और भी बात करते रहते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ कि शाहिद अफरीदी ने महाज खुला इमरान रियाज़ के ख़िलाफ़, और वो गीला तीतर और इस तरह की बातें करना शुरू कर दी, और फिर उसमें इमरान खान को धकेल दिया कि जी ऐसे ही लोग हैं जिनकी वजह से नाम नहीं लिया इमरान खान का, जेल में हैं। यानी ऐसे जैसे आप प्रोग्राम्ड हैं कि हर सतह पर आपने इमरान खान को, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को, जो कि जेल में हैं, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म, उनको निशाना बनाना है। अब ये बात जब शुरू हुई तो किस्सा फिर खुल गया। अच्छा, किस्सा जो है कि जी किस तरह से शाहिद खान अफरीदी को इमरान खान के मुतबादिल के तौर पर लॉन्च किया जा रहा था। उनको उसी तरह से, उसी पैटर्न पर कोशिश की गई जी इमरान खान जिस दौर से गुजरा है, या लोगों में जिस तरह उसने दिल में घर किया है, उसी सतह पर शाहिद अफरीदी को चलाना है। तो वो सारा कुछ ही ठुस हो गया है। अभी तो देखिए कि एक चीज़ ये सामने आई कि फ्रेंड्स ऑफ इसराइल के नाम से एक तंजीम है जो इसराइल के हक़ में मुज़ाहरे, अब देखें ना फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहरे हो रहे हैं, तो इसी तरह से अब इस तंजीम ने कहा जी हम भी इसराइल के हक़ में मुज़ाहरे करते हैं। तो मैनचेस्टर में ये है जी, इनका जो एक्स पर अकाउंट भी है, वहाँ पर भी इन्होंने शेयर किया फ्रेंड्स ऑफ इसराइल नामी ये ट्विटर अकाउंट से बाकायदा, और ये वेरीफाइड अकाउंट है। इससे तस्वीर जारी हुई, जिसको डिनाई नहीं कर रहे शाहिद अफरीदी को फिर इसका जवाब देना पड़ा, उस पर मैं आता हूँ। तस्वीर जारी की गई जिसमें शाहिद अफरीदी दो अफराद के साथ बाकायदा नजर आ रहे हैं। फ्रेंड ऑफ इसराइल ने लिखा है कि शाहिद अफरीदी पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं, सुपरस्टार हैं, ये रुके और हमारे साथ मैनचेस्टर में एहतजाज में साथ दिया कि जो मुग़वी हैं या जबरी गिरफ्तार हैं उनके लिए हमारा साथ दिया, रुके, हमारा साथ दिया इस एहतजाज में, ये इन्होंने दावा कर डाला। इस पोस्ट में शाहिद अफरीदी का उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया कि जी शाहिद अफरीदी का बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमारा साथ दिया है। अब क्या हुआ कि शाहिद अफरीदी साहब को इस पर जवाबी ट्वीट करना पड़ा, क्योंकि इतना वावेला मच गया, इतनी ज़्यादा बात फैल गई कि वो ये इस तरह की सपोर्ट कर रहे हैं, फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइल की सपोर्ट कर रहे हैं। शाहिद अफरीदी ने कहा जी मैं हर जगह जाता हूँ, दुनिया में फ़ैन्स आ जाते हैं, मेरे से तस्वीर बनाते हैं, इसी तरह मैं जा रहा था, रास्ते में कुछ लोग आ गए, मुझे उनका पता नहीं था, तो मैं तो कभी भी इस तरह की चीज़ को सपोर्ट ही नहीं कर सकता, तो मैं तो फ़लस्तीन के हक़ में उनको बात करना पड़ेगी। ये ऐसे ही वक्त में सारी तस्वीरें सामने आ गई, मगर इसके साथ अब बहस शुरू हो गई। हम तरीन लोग, इन्फॉर्म्ड लोग ये बात करने लग गए कि जी असल में शाहिद अफरीदी को अगर आप देखें वो शरीफ ख़ानदान के करीब नज़र आते हैं, और जितने भी इमरान खान के मुखालफिन हैं वो शाहिद अफरीदी की तारीफ़ें करते नज़र आएंगे, शाहिद अफरीदी उनके करीब भी नज़र आते हैं। हारून रशीद साहब ने यहाँ तक कहा है कि मैंने ख़ुद इमरान खान को कहा कि इसको अपने साथ लगाओ, शाहिद अफरीदी को अपने साथ लगाओ। इमरान खान को मैंने कहा कि फलाही कामों के लिए इसको साथ इस्तेमाल करो, इसको कहीं भी तुम टिकट दे सकते हो, किसी शहर में, कराची, लाहौर, दीगर शहरों में, तो ये जीत भी जाएगा। तो इमरान खान ने आगे से जवाब दिया कि उसका मिजाज नहीं है। अब इमरान खान की बात दुरुस्त साबित हुई, हारून रशीद भी कह रहे हैं। बहरहाल इमरान खान के मुतबादिल के तौर पर कि जी उसने फलाही काम किए, शौकत खानम बनाया, पहले क्रिकेट खेली, उससे रिटायर हुआ, कप्तान था, उसने वर्ल्ड कप जीता और फिर इस काम पर आया, तो एजुकेशन में जाकर पूरी दुनिया में फिर कर उसने ये सारा काम किया, फलाही काम किया। तो शाहिद अफरीदी का भी अगर आप देखें रिटायरमेंट के बाद, खैर वर्ल्ड कप तो नहीं वो उस तरह कप्तान नहीं जीत सके, लेकिन T20 जो पाकिस्तान जीता था वर्ल्ड कप, उसमें वो शामिल थे। तो फिर ये स्कीम बनी कि जी शाहिद अफरीदी को भी लॉन्च करते हैं। उसी तरह फिर फलाही काम है, और आगे जनाब सियासत में इनको शरीफ ख़ानदान से जोड़ दो, ज़रा इन नज़र आएँ, मुख्तलिफ जगहों पर नज़र आएँ, इनका एक इमेज बिल्ड करो। लेकिन
چونکہ عمران خان صاحب نے پالیٹکس جب جوائن کی تو وہ کرکٹ بالکل چھوڑ کر سب کے سامنے آ کر بالکل ایک اسٹرگل شروع کر دی، اور اس سے پہلے فرائی کام میں تھے تو پوری طرح تھے، وہ بالکل ایک اور جرنی ہے، ایک اور وقت سے وہ گزرے ہیں۔ تو اس طرح اگر شاہد افریدی کو کسی نے سوچا لانچ کرنے کے لیے تو وہ ٹھوس ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ کسی عام شخصیت سے میری بات ہو رہی تھی اسی سارے معاملے پر، تو انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں گھوڑے اور گدھے میں فرق ہوتا ہے، اب گدھے پر آپ اگر وہ لائنیں لگا کر اس کو زیبرا بنا دیں گے تو کہیں نہ کہیں پینٹ اتر جائے گا بارش میں یا کسی طرح سے، کب تک پینٹ رہ سکے گا۔ اور پھر یہ کہ اب جنریشن جو ہے، پہلے اور باتیں کہتے تھی، سن لیتے تھے اچھا یہ ہے وہ ہے، اب یہ جو ینگ جنریشن ہے یہ انالائز بھی کرتی ہے کہ اچھا افریدی نے یہ کیا، یہ کیوں کیا، کس طرح کہہ رہا ہے، کس وجہ سے کہہ رہا ہے، پھر وہ ماضی بھی ساتھ لے آتے ہیں، وہ جی گیند چبانے والا، اس کے تو بڑی کنٹروورسیز ہیں، یہ پہلے بھی قرآن پر حلف لیتا رہا ہے اور یونس خان کے خلاف حلف لیتا رہا اور کہا کہ جی کسی نے بتانا بھی نہیں ہے تو کپتانوں کے خلاف یہ اس طرح سے کرتا تھا، پھر یہ سارے معاملات تھا جی دماد کو کس طرح کیپٹن بنوایا، اس میں کیا ہے، پھر یہ کیا باتیں کرتا ہے، کرکٹ میں ابھی کس طرح سے یہ کمنٹری کرتا ہے، وہ ساری چیزیں انالائز ہونے لگ گئی، اور ان کا جو گراف ہے شاہد افریدی کا وہ اتنی تیزی سے صرف چند دنوں میں نیچے گیا ہے کہ کبھی بھی نیچے نہیں گیا تاریخ میں۔ جب سے شاہد افریدی، بہت سی کنٹروورسیز ہوں گی، عمران خان کے خلاف بہت سے بیانات بھی دیے، پھر کبھی کہا نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں، میں بھی ان کو سراہتا ہوں لیکن یہ ہے وہ ہے، ایسی باتیں، لیکن جو اب گراف نیچے گیا ہے یہ نہیں اٹھتا، اور جب ایک دفعہ دلوں سے لوگ اتر جائیں پھر کہاں وہ دوبارہ آتے ہیں، اور وہ تو اب تو انالائز کرتے ہیں ایک ایک چیز۔ تو شاہد افریدی اب جب بھی کوئی بات کریں گے تو ان کی پوری ہسٹری اور ایک ایک چیز سامنے آنے لگ جائے گی، یہ ان کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے۔ تو پراپر لانچنگ سے پہلے ہی وہ جناب جس طرح راکٹ لانچ ہوتا ہے وہ ہوا میں پھٹ جاتا ہے، وہ سارا کچھ ہی جناب ان کی وہ جو ہوا بھری جا رہی تھی وہ تو ساری فارغ ہو گئی۔ اب آ جائیے جناب سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے، تحریک انصاف نے کہا ہے کہ ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے، سپریم کورٹ اس چیز کا نوٹس لے، ان کے خلاف جو ہے کارروائی ہونی چاہیے، کیونکہ اب محمد زبیر صاحب جو اس سارے قصے میں، اس سارے رجیم چینج میں بنیادی کردار تھے، ترجمان تھے مریم نواز صاحبہ کے، نواز شریف کے، اور جا کر ملاقاتیں کرتے تھے باجوہ صاحب سے، اور وہ آن ریکارڈ پھر ملاقاتیں ہوئیں۔ اس وقت ڈی جی ایس پی آر نے بھی یہ بات کہی کہ جی ملاقاتیں ہوئی تھیں، اس طرح سے ہوئی تھیں، اور نواز شریف مریم کے حوالے سے بات ہوئی تھی، یہ سب باتیں ہوتی رہیں، اور اس وقت یہ مریم نواز یا نواز شریف صاحب ڈینائی کرتے تھے جی ہم ووٹ کو عزت اور فلاں فلاں فلاں۔ تو اب پتہ چلتا ہے ترجمان بنائے اس لیے تھا کہ جی باجوہ صاحب کے قریب ہیں اور ہمیں ریلیف دیں، اور انہوں نے گواہی دے دی کہ جی یہ باجوہ صاحب نے سارا کچھ کیا تھا۔ پھر خواجہ آصف کہتے ہیں جی باہر بھیجنے میں انہی کا کردار تھا، عمران خان نے کوئی نہیں بھیجا ہے تو باجوہ صاحب نے بھیجا۔ باجوہ صاحب نے حال ہی میں آپ جانتے ہیں کہ سینئر صحافی جن میں مالک صاحب ہیں، جن میں مجیب الرحمان شامی ہیں، اور اس کے علاوہ حفیظ اللہ نیازی ہیں، ان کے سامنے انہوں نے قسمیں کھائیں قرآن پر ہاتھ رکھ کر، اور قسمیں اپنی ماں کی قسم اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے شفاعت تک کے حوالے سے بات کر جوڑ دی، اف توبہ، اور کہا جی میرا کوئی کردار نہیں ہے، نہ یہ رجیم چینج میں، نہ اس طرح نہ اس طرح، اور اس کے بعد الٹا گواہیاں آنے لگ گئیں کہ لوگوں نے کہا کہ جی سب کو پتہ ہے۔ اب اسد عمر کہنے لگ گئے ہیں کہ جی ملاقات بھی ہوئی، اور باجوہ نے کہا کہ جی عدم اعتماد واپس ہو جائے گا اور فوری الیکشن کال ہو جائیں گے، تو اس پر بات ختم ہوئی، لیکن پھر بھی تحریک عدم اعتماد آ گئی۔ نون لیگ والے کہتے ہیں یہ پھر ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے، وہ سب باتیں ان کے خلاف ہو گئے۔ اب یہ قصہ تو ختم نہیں ہونا، آپ اس کو آرٹیکل 6 کہیں یا کورٹ مارشل کہیں، جو بھی ہے ان کے خلاف کہیں نہ کہیں کارروائی ہوگی۔ پرویز مشرف بھی تھے اور قمر جاوید باجوہ سے کہیں زیادہ طاقتور تھے، ان کے خلاف کیسز بنے، نون لیگ کے دور میں وہ باہر بھی چلے گئے تھے، لیکن پھر بھی عدالت سے ان کو سزا ضرور سنا دی گئی تھی، سزا ہوئی نہیں تھی۔ مگر اب دیکھیے وقت بدلتا چلا جا رہا ہے، بدلتا چلا جا رہا ہے، تو اگر مشرف کو سزا سنا دی گئی تھی، اس پر عمل درآمد نہیں ہوا، تو اب آپ دیکھیے آگے تو کام بڑھنا ہی ہے، تو قمر جاوید باجوہ صاحب کے لیے مزید مشکلات ہیں آنے والے وقت میں۔ بہرحال بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے یہاں بڑے بڑے جتنے بھی عہدیدار ہوتے ہیں ان کو پہلے ہی پتہ لگ جاتا ہے، یا جب وہ اس عہدے پر پہنچتے ہیں تو وہ پہلے ہی جناب بڑی جائیدادیں بنا لیتے ہیں، باہر کے لیے سارا کچھ سیٹل کیا ہوتا ہے انہوں نے، ماضی کے کئی لوگوں کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، ہم نے جو کچھ کرنا تھا کر دیا، اتنا ظلم جبر کر دیا ہوا ہے، اب نکلو یہاں سے، سارا کچھ باہر سیٹل کر لیا ہوتا ہے۔ لیکن اب تو یہاں تک بات آنے لگ گئی ہے کہ جی باہر بھی ان کے خلاف مقدمات ہو سکتے ہیں، باہر مسائل ہو سکتے ہیں، یہ صورتحال بن گئی ہے۔ آخر میں سن لی جناب چیف الیکشن کمشنر کا معاملہ، مختصر بات کرتا ہوں، ویڈیو طویل ہو جائے گی۔ اب چیف الیکشن کمشنر بھاگ دوڑ اس لیے کر رہے ہیں کہ پکڑے نہ جائیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی ٹریبونل جو ہے فارم 45 اوریجنل مانگ رہے ہیں، اور جو ان کی سکرینز پر آ رہے تھے اس کا ریکارڈ اسلام آباد میں بھی مانگ لیا گیا ہائی کورٹ ٹریبونل نے، طارق محمود جہانگیری صاحب نے۔ وہاں اب یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ انہوں نے جان بوجھ کر کیا، انہوں نے کوئی الیکشنز نہیں کروائے، انہوں نے فری اینڈ فیئر الیکشن کیا کروانے تھے جو ان کی ڈیوٹی تھی، انہوں نے صرف اور صرف تحریک انصاف کو الیکشن سے باہر رکھنے کے لیے سب کچھ کیا۔
یعنی جو کچھ ہو سکتا تھا کسی جماعت کے خلاف، عمران خان کے خلاف، کسی سیاستدان کے خلاف، اس میں چیف الیکشن کمشنر بھرپور طریقے سے نظر آئے۔ اب اس میں تو نظر آئے گا کہ یہ سب جان بوجھ کر کیا گیا۔ ٹیمپرنگ فارم 45 کی ایک ہوتا کہ جی ہاں جی غفلت تھی، ان کے پاس آ رہی تھیں رپورٹس تھیں، سب ویڈیو ریکارڈنگ تھی، لوگوں کو کس طرح اٹھایا جا رہا ہے، کس طرح ان سے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں، ان کے ریجیکٹ کیے جا رہے ہیں، ان کو کیمپین نہیں کرنے دی جا رہی، الیکشن کمیشن تبادلے نہیں کر رہا، سب ملا ہوا ہے۔ لیکن وہ کہیں گے اچھا جی نہیں ہم تو لگے ہوئے تھے فلاں فلاں تھا۔ لیکن جو انہوں نے جعلی فارم 45 بنائے، فارم 47 جس طرح سے جعلی بنائے، وہ جب ثابت ہو جائیں گے عدالتوں میں، جو نظر آ رہا ہے گواہیاں آ رہی ہیں کسی ایک حلقے کے نہیں، پورے پاکستان میں جو واردات ڈالی گئی ہے، کراچی میں، پنجاب میں، اسلام آباد میں، سب کا پتہ لگ رہا ہے۔ تو اس میں تو جناب پھر اعتزاز احسن صاحب کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ آرٹیکل 6 لگتا ہے ان پر، آئین شکنی کا، غداری کا مقدمہ بنتا ہے، اور آج نہیں تو کل تو یہ بنے گا۔ کب تک چیف الیکشن کمشنر بچیں گے؟ جس طرح خبریں آنے لگی تھیں وہ جی فلاں جگہ کی وہ مانگ رہے ہیں جی مجھے ایمبیسڈر لگا دو، یہ وہ پتہ نہیں، یہاں تو پتہ نہیں لگتا۔ یہ غالباً عمر ایوب یا کس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اچھا ان کو لگ رہا تھا ابھی نہ میں پکڑا جاؤں، تو ان کو کہا گیا ہوگا نہیں ہم پورا کام کریں، ابھی نہیں پکڑے جاتے آپ۔ لیکن وہ عدالتوں میں تو معاملہ چل رہا ہے، ریٹائرمنٹ کے بعد تو بھاگیں گے ہی، لیکن یہ ابھی سے ہی گھیرے میں آ گئے ہیں۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ بھاگے گئے، قاضی صاحب بچا لو، یہ تو ٹریبونلز ہمیں اڑا دیں گے، یہ تو سچ دکھا دیں گے، یہاں تو فارم 45 یہ منگوا رہے ہیں اوریجنل کے ساتھ، حلف کے ساتھ، بیان حلفی کے ساتھ، ہم تو مارے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن کے اندر لوگ بیٹھے ہیں جن کو اس ساری واردات کا پتہ ہے، لیکن وہ بول نہیں سکتے، کچھ کہہ نہیں سکتے، جتنی سرویلنس ہے سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ سارا قصہ ہے۔ تو اب یہ جناب تینوں شخصیات آپ دیکھیے مختلف شعبہ ہے زندگی سے ہیں، لیکن تینوں عمران خان کے مخالف، اور اس وقت تینوں جو ہیں وہ بڑی شدید مشکل میں نظر آ رہی ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔